السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کی ملاقات سابقہ سفیر بڑے تجربہ کار سفارتکار ہیں عبدالباسط صاحب کے ساتھ کروا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ان کے تجربات رہے اپنے کریئر میں، جو خوشگوار ان کی یادیں ہیں، کچھ تلخ یادیں ہیں، ان کا کچھ تھوڑا سا احاطہ کیا جائے۔ پھر ایک اور کانٹیکسٹ ہے وزیر اعظم عمران خان کا بیان جو انہوں نے سفارتکاروں کے حوالے سے دیا، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کے ممالک میں پاکستانیوں کے ساتھ ان کے بقول جو سلوک کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کافی ایک نئی کنٹروورسی اٹھی، اور کئی سفارتکاروں کا یہ خیال ہے کہ ایک غیر معمولی پبلک میں اس طرح سرزنش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اندر بیٹھ کے اس کو سالو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال وزیر اعظم کی ثوابدید ہے وہ کیا کریں۔ ہم باسط صاحب کے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے میرا خیال ہے ہم باسط صاحب شروع کر لیتے ہیں یہی وزیر اعظم کے بیان سے۔ اس پہ کافی ہنگامہ کھڑا ہوا ہے، ہم نے دیکھا وزارت خارجہ میں بہت ایک سخت رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک درست کیا اور کس حد تک وہ درست ہے جو وزیر اعظم نے کہا؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم امتیاز گل صاحب کا۔ پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی سرزنش تو ہوتی رہتی ہے، ہماری انوائس کانفرنس بھی ہوتی رہیں بہت، اور اس میں وزراء اعظم آتے بھی رہے اور شکایات بھی کرتے رہے کہ آپ لوگ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، تو کوئی، لیکن یہ پبلک ہو گیا تو پھر اس کی اپنی آبویسلی امپلیکیشنز ہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بہت کوئی ایسا غصہ پایا جاتا ہے، بلکہ میں پرسوں ہی دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے UAE میں سفیر ہیں انہوں نے اگلے ہی دن ایک کھلی کچہری بھی کر دی، اور پھر کل ہمارے جو ہائی کمیشن ہے لنڈن میں انہوں نے بھی کھلی کچہری کر دی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو موو آن۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہوگا، اس کا ایک شاید اٹ واز ناٹ ان گڈ ٹیسٹ سو ٹو سے، کیونکہ کسی بھی ادارے کو ایک جنرلائز کر کے چیزوں کو پیش کرنا کہ کوئی بھی وہاں کام نہیں کرنا، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ بائی اینڈ لارج ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں جو بھی ریسورسز ان کے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم نے اب دو باتیں کی کہ ہمارے سفارتکار ابھی بھی سامراجی ذہنیت کے ساتھ یہ نوکری کر رہے ہیں، لیکن تو کولونیل مائنڈ سیٹ کی ساری بیوروکریسی کا یہی حال ہے، تو آپ صرف فارن آفس کے لوگوں کو کیوں الگ کر رہے ہیں؟ دوسرے جو بیوروکریٹس ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ اس طرح کام نہیں کر رہے، آپ کسی پولیس اسٹیشن پہ چلے جائیے، آپ کسی اور محکمے میں چلے جائیے، دیکھیے وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا مائنڈ سیٹ ہے، تو صرف فارن آفس کے لوگوں کو آپ الگ کر کے یہ کریں گے تو زیادتی ہے میرے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فارن آفس بھی ایک جھلک ہے باقی پورے معاشرے کی، پورے جو گورننس سسٹم۔ فارن آفس کو آپ الگ تو نہیں کر سکتے، ہم بھی اسی معاشرے سے آتے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، ہماری بھی وہی تھاز ہیں جو آپ کی ہیں، ہمارے بھی وہی مسائل ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں۔ تو اس لیے فارن آفس کے لوگوں کو اگر آپ بالکل ایک الگ طبقہ کر کے پیش کریں گے تو یہ میرے خیال ہے مناسب نہیں۔ لیکن یہ بتائیے، جو پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کی بات ہوتی ہے غیر ملکوں میں، خاص مشرق وسطیٰ میں، یورپ کے چند ممالک میں، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ عام پاکستانیوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کرتا؟ میں تو اس سے بالکل میں دیکھتا ہوں کہ سلوک ٹھیک نہیں ہوتا، اور چونکہ میں پاکستانی جو بھائی ہمارے رہتے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے، اور وزیر اعظم نے بالکل درست فرمایا کہ ہمیں ان کی جو ریمیٹنسز بھی جاتے ہیں اور جو خدمت کر رہے ہیں پاکستان کو اکنامک دیوالیہ ہونے بچانے سے، تو وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے۔ لیکن کویسچن یہ ہے کہ کس طرح، کیا وہ صرف فارن آفس کا معاملہ ہے؟ جہاں تک کانسٹر ایشوز کی بات ہے، اگر آپ دیکھیے تو ویزا ٹیسٹیشن، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک پولیس ویریفیکیشن پاکستان لینے سے ایک سال لگ جاتا ہے ایمبیسیز کو۔ تو یہ ایک ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ ہے جس میں فارن آفس یا ایمبیسی صرف نہیں ڈیلیور کر سکتی، جب تک منسٹر آف انٹیریئر آپ کے ساتھ نہیں ہے، نادرا نہیں ہے، پولیس کے لوگ نہیں ہیں، اس وقت تک یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ صرف فارن آفس کے لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیں۔ ایٹیچیوڈ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ بعض اوقات ہمارے ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی ایک اچھا کھاتا پیتا پاکستانی آ جاتا ہے، اس کا ہمارا ٹریٹمنٹ کا ڈفرینٹ ہوتا ہے، ایک بیچارہ مزدور آ جاتا ہے ہائی کمیشن کانسلیٹ میں، ہمارے رویے ذرا مختلف ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے یہ تو ہے، اس میں تو میں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے پورے معاشرے کا ہی ایٹیچیوڈ ہے، کیا کیا جائے۔ PIA کی فلائٹس پہ بھی بلکہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جب خاص طور پہ دبئی، ابوظہبی، قطر سے فلائٹس آتی ہیں، زیادہ تر چونکہ اس میں مزدور ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایئر ہوسٹسز ان کے ساتھ کیا رویے ہوتے ہیں، رویہ ہوتا ہے، تو بہت ہی ایک
اور جو کھانے کا بھی معاملہ ہوتا ہے وہ کتنا اچھا نہیں ہوتا جو سروس دیتے ہیں وہاں پہ اوور آل. تو یہ ہمارے ایٹیچیوڈس ہیں سب کے, اور یہ ایلیٹسٹ ایٹیچیوڈ سے ہمیں نکلنا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیسے نکلیں گے؟ یہ دیکھیے, یہ ایک جنریشنل پروسیس ہے. لوگ پاکستان سے محبت ضرور کرتے ہیں, کوئی اس میں شک نہیں, اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ ہمارے ایشوز ہوں, اور ہمارے سسٹمز بھی ٹھیک نہیں ہیں. آپ جس طبقے کو اٹھا کے دے لیجئے, چاہے وہ بیوروکریٹ ہے, پولیٹیشین ہے, ہمارے صحافی لوگ ہیں, کسی بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے, ہم مروب جلدی ہو جاتے ہیں, اور ایک غلامانہ ذہنیت تو ہماری ہے, اس سے نکلتے وقت لگے گا. لیکن یہ سیاستدانوں کا میرے خیال میں کام ہے. میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے ہمیں نکالیں, اور جب تک وہ خود اپنی اس چیز سے نہیں نکلیں گے, ایلیٹسٹ کلچر سے, تو عام لوگوں پہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوگا. آپ نے بھی ذمہ داری سیاستدان پہ ڈالی. سب پہ ہے, سیاستدان, لیکن راہ تو سیاستدان نے دکھانی ہے نا, ہمیں ایگزامپلز انہوں نے بنانا ہے. سیاستدان کس حد تک ذمہ دار ہے اس تمام سٹیٹس کو نہیں, وہ ذمہ دار ہیں. وہ آپ بھی, نے چونکہ بہت سارے وزیر اعظم بھی دیکھے, آپ نے جنرل مشرف کے ساتھ بھی میں آپ کو کام کیا, آپ کچھ بتائیں انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ نہیں, میرے خیال میں یہ دے آلسو لو دس, کہ ان کو بھی پروٹوکال ملے جب وہ آئیں. میں خود وٹنس ہوں ان چیزوں کا. مطلب میں ان منسٹرز کا نام نہیں لینا چاہتا. ہم ایک ہوٹل میں گئے, روزویلٹ ہوٹل میں ہم گئے منسٹر صاحب کو ایک لے کر, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ کمرہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ کیا فضول سا کمرہ ہے, یہ میرے تو شان شان نہیں ہے, مجھے آپ پریزیڈنشل سویٹ میں شفٹ کروائیں. اینڈ وی ہیڈ ٹو دین شفٹ ہم ٹو دا پریزیڈنشل سویٹ. وزیر خارجہ کی بات نہیں, میں کسی منسٹر کی بات نہیں کر رہا, ایک منسٹر کا نام میں نے, پھر میں ایک اسٹائل تو آپ نے جو بتایا اس میں کسی وزیر خارجہ کا ہی ایک منسٹر آئے, وہ ان کا خیال یہ تھا کہ میں ان کا, جب وہ نیچے آئیں گے اور انہوں نے اپنا ہاتھ میں بریف کیس پکڑا ہوا تھا, تو میں ان کا بریف کیس پکڑ لوں گا. تو میں نے یہ نہیں کیا, اور ہی گاٹ اپسیٹ ود می. تو اس قسم کے بھی طریقے ہیں چیزیں ہمارے معاشرے میں. تو پولیٹیشینز چونکہ ہمارے رول ماڈلز بنتے ہیں, ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں, ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, تو ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تبدیلی لانے کی کوشش کریں. لیکن جو ہمارا سفارتکار ہے, خاص طور پہ جو سفیر کے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, ہائی کمشنر کے, تو ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو واقعتاً ہو اسپیک اپ, ہو اسٹینڈ اپ, کہ وہ کام نہ کریں جو کوئی غیر ضروری یا غیر قانونی کام ہو, قواعد و ضوابط سے ہٹ کے ہو, جو وزیر کی خواہش ہے؟ نہیں, میرا خیال میں کہ بائی اینڈ لارج میری جہاں تک ہے کہ سفارت خانے کوئی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو کسی کو oblige کرنے کے لیے کرتے ہوں. کچھ معاملات پروٹوکال وغیرہ کے ہیں, اس میں روم ہوتا ہے آپ کے پاس کہ آپ میں چلیں, ایک ڈیلیگیشن آیا ہے تو آپ نے منسٹر کے لیے ایک سیپریٹ گاڑی کر دی, اس کو خوش کر دیا. اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں ہو جاتی ہیں. بلکہ بھائی بلیٹنٹلی کوئی کرے گا تو میرے خیال میں وہ میں نے نہیں دیکھا, کم از کم ہوتے ہیں لوگ, ہوتے بھی ہوں گے. لیکن ہم نے ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق چلیں, اور منسٹرز کو بھی خوش رکھیں, کیونکہ منسٹر کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے امتیاز صاحب, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو اگر خوش نہ رکھیں تو اس کی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتی ہیں؟ اب آپ نے دیکھا نہیں کہ پھر دوست عاشق افغان صاحبہ نے اے سی صاحبہ کے ساتھ جو کیا, اور جو ایک کنٹروورسی چلی, تو اب وہ سنا ہے کہ اے سی صاحبہ کے خلاف کچھ ایکشن ہو رہا ہے. تو خوش رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. میں اس کو انالوجی نہیں کریٹ کر رہا, کوئی کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ہمارا بیوروکریٹ بھی تو دیکھیے نا, ابھی وہ صحیح معنوں میں تو پھر وزیر اعظم صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں نا, صحیح سامراجی ذہنیت کے ساتھ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن فارن آفس کے لوگوں کا خیال ہے کہ پبلک میں نہیں کرنا چاہیے تھا یہ باتیں. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور پرابلم بھی ہے کہ اگر آپ اندر پریشر بڑھنا پبلک ہو تو لوگ سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ بھی ایک مصیبت ہے, مسئلہ ہے کہ اگر اندر میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہت سی انوائس کانفرنسز میں وزیر اعظم پہلے بھی سرزنش کرتے رہے ہیں, لیکن اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوا جو ہونا چاہیے. تو یہ بتائیں, اب نیو یارک میں بھی چونکہ آپ رہے, تو وہاں کے حوالے سے تو ہر دور میں بڑی کہانیاں وابستہ رہی ہیں کہ بڑے بڑے وفود آتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں کے جتنے بھی ہمارے سفارتکار موجود ہیں وہ ان کو ان کی خدمت پہ لگا دیا جاتا ہے. تو آپ کو بتائیے. بالکل ٹھیک کہتے ہیں, مطلب بالکل بے مقصد وفود جاتے ہیں, 70-80 لوگ چلے جاتے ہیں, کوئی کام نہیں ہوتا, سارا دن وہ مینہٹن میں شاپنگ کرتے رہتے ہیں, بلکہ جن میٹنگز کے لیے آتے ہیں وہ بھی اٹینڈ نہیں کرتے, اور جو آ کے بس صرف ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر کے چلے جاتے ہیں, وہ بھی اسٹیٹمنٹ کو بنا کے دینی پڑتی ہے آبویسلی. تو اچھی بات ہے اگر کسی نے اس پہ سوچا ہے کہ نمبر کو کرٹیل کریں, جس کی جہاں ضرورت ہے وہاں لے جائیں. لیکن پہلے تو یہ سارے اس طرح ہوتا رہا ہے نا, یہ جنکٹس تو لگتے رہے ہیں تمام پولیٹیشینز کے. تو اب تھوڑی بہت کچھ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, کیونکہ اس دفعہ جو وزیر اعظم آئے تھے, جو پہلا دور انہوں نے کیا تھا,
2019 میں ہی شاید، تو اس میں یا 2018 میں تھا، 2019 میں پھر کشمیر کے واقعے کے بعد گئے تھے، تو اس میں لوگ کم تھے، اور یہی ہونا چاہیے، جو ضرورت ہے اس کے تحت لے کر جائیں. یہ مطلب مذاق تو نہیں ہو رہا نا وہاں پہ، کوئی کھیل کوئی پکنک تو نہیں ہے، لیکن ہمارا ایٹیچیوڈ رہا ہے فرینکلی اسپیکنگ. مجھے یاد ہے بہت سے مطلب آصف زرداری صاحب جب آتے تھے تو وہ پوری فوج کی فوج تھی، نواز شریف پوری فوج لے کر آتے تھے، مشرف صاحب پوری فوج لے کر آتے تھے. تو یہ کوئی نئی بات، وہ اخراجات وہ کیسے پورے ہوتے؟ اس میں جو ہمارا مشن ہے اس کا تعلق نہیں ہوتا. وہ ایک اسپیشل ریمیٹنسز آتے ہیں، وہ جب بھی وزٹس اس قسم کے ہوتے ہیں، VVIP آتے ہیں، تو پورا ایک فنڈز ٹرانسفر ہو جاتے ہیں مشنز کو. ابھی آپ نے کشمیر کی بات کی، آپ چونکہ بھارت میں بھی رہے، وہاں سے آپ کیا لے کے، آپ کا نچوڑ کیا تھا جو جتنا وقت آپ نے انڈیا میں گزارا؟ یہ کہا جاتا ہے ہر دور میں کہ کشمیر کا سودا کر دیا، کشمیر کے بارے میں حکومت نے کچھ نہیں کیا ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ کیا پاکستانی قوم کو بتانا چاہیں گے کہ کیا واقعی ہم ہمیشہ سے کوئی لاسٹ کاز کے لیے نہیں کھڑے رہے ہیں جب کشمیر کی بات ہوتی ہے؟ دیکھیں، لاسٹ کاز تو تھا نہیں، لیکن ہم نے اس کو لاسٹ کاز بنا دیا. اور یہ بھی ہمارے نقطہ نظر سے میں بھی لاسٹ کاز ہو، لیکن کشمیریوں کے حوالے سے نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر پہ ہم نے 6 جنوری 2004 کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ مشرف صاحب اور واجپئی صاحب کے درمیان سائن ہوئی اسلام آباد میں، اس سے ہم نے کشمیر پہ جو ہے نا مسائل اپنے لیے کریٹ کیے ہیں. اسی سے پھر کشمیر کی جو ایک جائز جدوجہد ہے وہ ایک ٹیررزم میں بدل گئی، اس کا امیج اس طرح تبدیل ہو گیا. پھر آپ آگے آئیے، شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کسی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں 16 جولائی 2009 کو جو شرم الشیخ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی، اس میں پہلی دفعہ جموں اور کشمیر کا ذکر اسپیسیفکلی نہیں ہے. اس کے بعد پھر اوفا آپ آ جائیے 10 جولائی 2015 کو، پھر ہم نے وہی غلطی دہرائی، کشمیر مسنگ فرام دیٹ اسٹیٹمنٹ. پھر آپ آ جائیے 10 دسمبر 2015 کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ، اس میں بھی جو کشمیر کو ہم نے باقی ایشوز کے ساتھ لے کر لا کر کھڑا کر دیا. تو کشمیر میں ہماری انکنسسٹنسیز، مشرف صاحب کا 4 پوائنٹ فارمولہ جس طرح پبلکلی ڈسکس کر کیا ٹو شو کہ پاکستان از ریڈی ٹو گو بیانڈ اسٹیٹڈ پوزیشنز، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اندر کی بات ہوتی ہے. لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ کیا مصلحت کا تقاضا نہیں تھا کہ ہم کس طریقے سے اس قضیے کا کوئی اس طرح کا حل تلاش کرتے کہ کشمیری بھی ناراض نہ ہوں اور باقی دنیا بھی کس طریقے سے پاکستان کے حوالے سے جو تشخص بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو؟ ہم سب یہی چاہتے ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ دیکھیں نا، ڈپلومیسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کنڈکٹ کرنے کا. یہ تو نہیں کہ آپ ایک رات جا سوئے اور صبح اٹھے اور آپ نے سوچا کہ یہ 4 پوائنٹ فارمولہ ہے، یہ بڑا زبردست ہے تو میں اس کو پبلکلی اناؤنس کر دیتا ہوں. پبلکلی آپ نے جب اناؤنس کیا تو آپ نے ہاف آف یور نیگوسیشنز جو اسٹرینتھ تھی آپ نے اس کو ویکن کر دیا، کیونکہ جب آپ پبلکلی کوئی پوزیشن لے لیتے ہیں نا تو پھر ایڈورسری کے ساتھ نیگوسیشن. لیکن پاکستان کی پوزیشن تو پہلے ہی کمزور تھی نا جی، جب سے آپ نے 1994 سے ایک جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تھا. پھر آپ نے خود بھی کہا کہ 2004 میں جب اسلام آباد ڈکلیریشن میں کشمیر جہاد سے دیکھیں، جہاد میں تو دنیا بھر میں ایک نیگیٹو پرسیپشن تو تھا. 9/11 کے بعد ہوا، لیکن ہماری کچھ سفارتی کمزوریاں بھی رہی نا، ہم بڑے اپولوجیٹک ہو گئے. ایک لیجیٹیمیٹ اسٹرگل تھی، انڈیجنس اس کو تھا اس کا معاملہ، لیکن بھارت نے اس کو ایسا پورٹری کیا کہ پاکستان از انوالوڈ کراس بارڈر ٹیررزم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ادھر جہاں ہماری کمیاں رہ گئی ہمیں ماننی چاہیے کہ سفارتی اعتبار سے ہم اب اس کو کاؤنٹر نہیں کر سکے اس نیریٹو کو. حالانکہ ہمارا مقدمہ بڑا اسٹرانگ، جدوجہد جو آرمڈ اسٹرگل ہے دیٹ از الاؤڈ انڈر انٹرنیشنل لا. اگر آپ پڑھیں ارگو اومنس پرنسپل ہے، اس کے بالکل تحت الاؤڈ ہے، اور بلکہ انکمبنٹ ہے اپون دا انٹرنیشنل کمیونٹی ٹو ہیلپ ان دا آرمڈ اسٹرگل اگینسٹ فارن آکوپیشن. تو دنیا کی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو کہ پاکستان نہیں. تو پھر پاکستان کا یہ مقدمہ دنیا نے کیوں نہیں سنا؟ اس لیے کہ ہم نے اس پہ کوشش نہیں کی. لیکن سیاسی طور پہ ایک منتشر ملک ہے، اقتصادی طور پہ حالت اس کی اچھی نہیں ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اس پہ ایک ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کا ایک ٹھپا لگا ہوا ہے. تو ایسے ملک کے ایون لیجیٹیمیٹ مقدمے کو کون سنے گا؟ نہیں. لیکن دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ہم مقدمہ پیش کرتے تو شاید لوگ سن بھی لیتے، لیکن کوشش تو کیجیے نا آپ. میرا جو اصل پرابلم ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے، ہمیں ایفرٹ ڈالنی چاہیے اس چیز میں، ہم وہ نہیں ڈالتے. مثال کے تو 5 اگست 2019 کے بعد بھی آپ دیکھ لیجئے وہی صورتحال ہے.
کسی نے کوئی خاص ایفرٹ نہیں کی اور ہم توقع یہ رکھتے ہیں کہ دنیا ہمیں سپورٹ کرے گی. آپ دنیا کے پاس جائیں تو صحیح نا اپنا مقدمہ لے کر, پھر وہ نہیں. مولانا فضل الرحمان کو ہم نہیں بھیجتے تھے؟ کہاں بھیجتے تھے آپ نے؟ ان کے زمانے میں 10 سال لوگ جتنے سال بھی رہے پارلیمنٹری کمیٹی کے, ہم نے دیکھا کیا حال ہوا. اس کے بعد پھر لیکن اگر مولانا فضل الرحمان یہ کیس لے کے جاتے تو کیا دنیا ان کو نہیں, تو نان سیریس ایٹیچیوڈ ہے نا. جس شخص کو آپ نے کمیٹی کا چیئرمین لگایا ہے, اف ہی کی ناٹ آرٹیکولیٹ ہز مقدمہ, تو دنیا کس طرح سنے گی ان کو؟ پھر آپ نے دیکھیے اس حکومت کا بھی یہی معاملہ ہے. امجاد صاحب سوری ٹو سے دیٹ, انہوں نے پورا 1 سال لگایا پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کا چیئرمین بنانے کے لیے, پھر انہوں نے بنایا اپنے فخر امام صاحب کو. اب ان کا دیکھ انرجی یہ ہوتی ہے نا, ایک جو ایک لیول ہوتا ہے. میں ان کی وہ بڑے آنریبل ہیں, سب کچھ ہے, لیکن جو ہمیں چاہیے تھا ایک بندہ کمیٹڈ وہ نہیں ملا. پھر سال کے بعد انہوں نے آپ نے ان کو منسٹر بنا دیا, اور پھر ایک نئے صاحب آ گئے ہیں. تو کوشچن یہ ہے کہ ہم نے کبھی سیریسنس آف پرپس شو نہیں کی اس معاملے میں. اور پھر ہماری انکنسسٹنسی, جس طرح میں نے پہلے کہا, کبھی آپ اس کو بیک برنر پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی آپ اس کو فرنٹ پہ لے آتے ہیں. کہ بیک برنر تو ہمیں ہمارے چینی دوستوں نے بھی کہا تھا 1996 میں. نہیں, انہوں نے کہا تو ضروری نہیں کہ ہم ان کی ہر بات پہ عمل کریں. ہمارا ایک دیکھیے کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ تو نہیں ہے نا. اگر اسٹیٹ ٹیررزم جاری ہے کشمیریوں کے خلاف, وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں, مشرف وانی وہاں اپنے جو ہے برہان وانی وہاں شہید ہوتا ہے, پیلٹ گنز کا استعمال ہوتا ہے, تو آپ کیا خاموش رہیں گے؟ لیکن آپ کے اندر کا سفارتکار اب بول پڑا ہے, پاکستانی سفارتکار. نہیں میرا دیکھیے, نہیں میرا بولنا چاہیے. میں چونکہ میں نے 36 سال اس میں گزارے ہیں, تو مجھے جہاں افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ پوری نہیں کرتے اور پھر کہنا یہ شروع کرتے ہیں کہ دنیا ہماری بات نہیں سنتی. او بابا, پہلے ایک ایفرٹ تو کر لو نا, اس کے بعد مجھے آپ یہ آرگومنٹ دیں کہ بات کیوں نہیں سنتی. لیکن جب آپ کوئی ایفرٹ ہی نہ کریں, کوئی آپ میں وہ ایک کنسسٹنٹ طریقے سے, سسٹین طریقے سے آگے چلنے کی کوشش ہی نہ کریں, تو پھر تو یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. جو بھارت نے 5 اگست 2019 میں کیا کشمیر کے ساتھ, آپ کے لیے اس میں کوئی سرپرائز تھا؟ کیا یہی کچھ ہونا تھا؟ نہیں, میرے لیے کوئی سرپرائز نہیں تھا, اور میرے خیال ہے حکومت کے لیے بھی کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ میں تو 2015 سے منسٹری کو وہیں سے بھی لکھ رہا تھا, اور ہماری انوائس کانفرنسز بھی ہوئی, ان میں بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کہ تو دیکھیے منشور کا حصہ ہے بی جے پی کے الیکشن کا, تو یہ ہونا ہی ہے. اس ٹرم میں نہیں ہوگا تو اگلی ٹرم میں ہوگا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو پریونٹ کرنا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ کر لیں تو ہم نے کس طرح اس کو کاؤنٹر کرنا ہے. لیکن بدقسم جب ہوا یہ معاملہ, تو ہماری یہ جو حکومت ہے, they did not know how to react or how to come out, to counter this move. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت بری طرح فلاپ ہوئی ہے اس معاملے میں. کشمیر کو حق خود ارادیت دلانا, کشمیریوں کی کہتے ہیں ایسپریشنز کے مطابق, اس کا کبھی کوئی چانس بھی تھا؟ دیکھیے, ایسپریشن سے کیا مراد ہے؟ اگر ایسپریشن سے یہی مراد ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں ان کو وہ مل جائے, ٹھیک ہے. اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ وہ ایک پلیبسٹ چاہتے ہیں, یہ اس کا ایک ایسپریشن کا طریقہ ہے. اگر وہ چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے آپ کو مل جائیں گے, حریت کے اندر بھی ڈویژنز رہی ہیں بدقسمتی کے ساتھ, کہ بھئی کس طرح اس معاملے کو حل کریں. شاید کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے, جس طرح مشرف صاحب کا بھی خیال تھا کہ یو این جو ریزولوشنز ہیں وہ ریلیونٹ ہو چکی ہیں, آپ امپلیمنٹیبل نہیں ہیں, تو ہم لیٹ سے سر ڈکسن اوون کا جو فارمولہ ہے اس کو ہم ری انوینٹ کرتے ہیں, اور 4 پوائنٹ فارمولہ بنیادی طور پہ یہی تھا. لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ آپ پاکستان اور بھارت جو بھی ڈسکس کر لیں آپس میں, لیکن کشمیریوں کا اس کو تسلیم کرنا بڑا ضروری ہوگا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, کیونکہ کوئی سلوشن جو ہے اس وقت تک ٹینیبل نہیں ہوتا, سسٹین نہیں کر پائے گا جب تک کشمیریوں کو وہ قابل قبول. دیکھیں, یہ تو اب بڑی تھیوریٹیکل سی بات ہے, لیکن کیونکہ انڈیا نے جو کچھ کیا ہے کشمیر میں اب تک, وہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق تو نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. تو اس میں آپ یہ بتائیے نا کہ جو کشمیر کی ہماری پالیسی رہی ہے, اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ ہیز بین اے اسٹوری آف مسڈ اپرچونیٹیز, لاسٹ چانسز, یا اس میں ہمارا کوئی اپرچونیٹی کبھی تھی نہیں؟ اگر آپ دیکھیں بین الاقوامی طور پہ بھارت کی کسی نے کنڈمنیشن نہیں کی, اس ابھی بھی نہیں کی, ایبسولوٹلی کسی نے نہیں کی. اور یہی سارا نقطہ ہے کہ ہم نے کتنی کوشش کی نا. دیکھیے گورنمنٹس اگر کوشش کر بھی لیتے تو کیا شاید نتائج مختلف نکلتے, ہو نوز. آپ دیکھیے, مثال کے طور پہ آپ کو دیتا ہوں, 5 اگست کے بعد جو ہی یہ معاملہ ہوا تو ہمارے وزیر خارجہ بیجنگ پہنچ گئے. تو کیا وزیر خارجہ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ بیجنگ کے علاوہ ذرا واشنگٹن ہی پہنچ جاتے, وہ پیرس بھی چلے جاتے,
5P کنٹریز کو تو وزٹ کر سکتے تھے نا وہ، لیکن نہیں کیا انہوں نے، وہ بیجنگ سے آ کے فارغ ہو گئے. تو اس اور پھر باقی ان کے جو کاؤنٹر پارٹس ان پہ ٹیلی فون پہ باتیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں بے شک کر بھی لیتے. اگر آپ دیکھیں گے جو جیو پولیٹیکل جو حالات بنے ہوئے ہیں، جتنی جو بلاک اس وقت الائنسز یا سیاست ہو رہی ہے، اس میں کیا چانس تھا؟ میرا مقدمہ یہ نہیں ہے، میرا مقدمہ یہ ہے کہ آپ اپنی محنت پوری کریں، اپنے کلیئرٹی آف تھاٹس کے ساتھ آگے چلیں. جو آپ کی پالیسی ہے آپ اس کو پرسو کریں. آپ کو کامیابی ہوگی ناکامی ہوگی وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ کوشش نہ کریں اور کہیں کہ اگر ہم کر لیتے تو کیا ہوتا. یہ سفارتکاری میرے حساب سے نہیں ہے. سفارتکاری میں آپ کو جان لگانی پڑتی ہے، جان دینی پڑتی ہے. رزلٹس نہیں نکلے وہ ٹھیک ہے، پھر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ آپ نے کام تو اپنا پورا کیا یار. کام نہیں کیا اور پھر یہ کہ اگر میں کر لیتا تو کیا ہو جاتا، یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے کیا ہو جاتا. لیکن کام تو خدا را کریں، اس کے بعد پھر اللہ برکت ڈالتا ہے نہیں ڈالتا یہ اور باتیں ہیں. چلیں بہت بہت شکریہ. یعنی بالکل باسط صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا کام ضرور کر لیں، یعنی اپنے تئیں آپ سے جو ہو سکتا ہے وہ ضرور کریں. ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے. تو ہمارے گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ شاید یہاں پہ بحیثیت مجموعی معاشرے میں اس طرح کا جتنے لوگ پالیسی میکنگ اور ڈیسیشن میکنگ جو پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاید وہ اتنی محنت سے اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہیں کر سکے ہیں، جس کی وجہ سے نتائج وہ نہیں مل پاتے جن کی توقع کی جاتی ہے. تو یہ باسط صاحب کے تجربے کا نچوڑ ہے. اس طرح کی ایک اور گفتگو کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے. شکریہ.